انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بیان اپلوڈ کیا جس کا عنوان رکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز۔ اس بیان میں مرزا نے بہت سارے مغالطے اور دھوکہ دہی سے کام لیا اور عوام الناس کو اہل سنت و جماعت کو بہکانے کے لیے بہت سارے علمی مغالطات دینے کی کوشش کی ہے۔ بالخصوص بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ مرزا نے اس بات کا سرے سے انکار کیا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ بریلوی لوگ کہہ دیتے ہیں جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی فقہ کو اڈاپٹ کریں اور ان کے نماز کے طریقے کو اڈاپٹ کریں تو یہ کہتے ہیں وہ جی حنبلی تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے؟ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے؟ حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کا انکار بالکل ایک بے باکی اور جرت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پیروکار تھے۔ اس پر 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ائمہ محدثین، نقاد اور اسماء و رجال کے علماء سب نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، اور خود حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب کو نقل کیا۔ میں اس کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں۔ سردست چند حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے اس بریلوی مولوی راشد کی گفتگو سماعت فرمائی ہے اور اس نے قوم کے ساتھ جو فراڈ کیا ہے، قوم کو جو دھوکہ دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میری گفتگو سننے والا ہر آدمی ذرا توجہ سے میری بات پہ بھی غور کرے اور مفتی راشد کی گفتگو کے پہ بھی غور کرے، تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جب 11ویں یعنی کھیر کھانی ہو تو پھر اس وقت پیر عبد القادر جیلانی ان کے لوگوں کا مال لوٹنا ہو، ایمان لوٹنا ہو، اور اس کی جو ہے خود ساختہ ان کی طرف منسوب کی ہوئی کہانیاں لوگوں کو سنانی ہو تو پھر وہ پیر ان کا ہے، اور زبان سے دعویٰ کرنا ہو تو پھر جو ہے وہ پیر ان کا ہے۔ لیکن جب عملی طور پہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ عمل کرنا ہو تو پھر یہ بات کہہ کے جان چھڑانا، قوم کے ساتھ فراڈ کرنا، جی وہ تو حنبلی مذہب کے تھے۔ اور بھائی ان کا مذہب کچھ بھی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی، کچھ بھی ہو، بات یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عیدین کی تکبیریں 12 لکھی، پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت کے اندر قرات سے پہلے جو ہے وہ 5، 12 تکبیریں لکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیریں پڑھا کرتے، یعنی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 12 تکبیریں لکھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا۔ اگر امام احمد بن حنبل کے وہ مقلد تھے تو امام احمد بن حنبل نے بھی تو حدیث رسول کے مطابق 12 تکبیر ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر پیر عبد القادر جیلانی کی نافرمانی تو کی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو تسلیم کیا، قبول کیا، اس کا انکار کرنے والا اور ولیوں کا، پیر صاحب کا گستاخ نہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع کے بعد کی لمبی چوڑی دعائیں لکھی ہیں، اور یہ حنفی رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا لکھی، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ حنفی نہیں پڑھتے، حنفی نماز کے اندر نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ یعنی پیر عبد القادر جیلانی نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، بلکہ لکھتے ہیں کہ میں نے مجاہد تابعی کے بارے میں کہ انہوں نے 18 صحابہ سے پوچھا، اور 18 کے 18 صحابہ نے کہا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر پیر عبد القادر جیلانی کے گستاخ تو آپ ہوئے، ٹھیک ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرنا ہے۔ آج جتنے سامعین میری گفتگو سن رہے ہیں، جو بریلوی ہیں، جو حنفی ہیں، اور جو پیر عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں جی وہ بہت بڑا پیر سی اور بہت بڑا ولی اللہ سی، آپ کے مولوی بھی یہ بات کہتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، عالم ارواح تک جس کی نگاہ جائے وہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرے،
اپنی کتاب میں لکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحیح بخاری مسلم باقی کتابوں میں ہے، تو پھر پیر عبد القادر جیلانی کے طریقے کو چھوڑ دینا، جی وہ حملی مذہب پہ تھے، ڈوب کے مار داؤ۔ پھر قوم اتنی جاہل ہے، اور اتنی جاہل قوم، اور بھائی ٹرک دی بتی نے بغیر تانو لایا۔ آج جن بریلوی قوم میری گفتگو سن رہی ہے، کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا کہ آپ کو یہ باور کروایا گیا کہ بہت بڑے ولی تھے، آپ نے تو نہیں پڑھا کسی کتاب میں، لیکن آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے۔ اگر اس کسی بندے کی طرف وہ دیکھ لیتے، جیسے وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی جانب نہیں کی، تو پیر عبد القادر جیلانی نے دیکھا بندہ ہی مر گیا۔ یہ مفتی راشد نے یہ کہانی سنائی ہے، حقیقت بھی مان لیں۔ بات یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ، یعنی جو نماز کا طریقہ، جو جنازے کا طریقہ، یا جو عیدین کا طریقہ، یا جو کچھ انہوں نے سنت رسول کے مطابق لکھا ہے، اس پہ عمل نہ کرنے والا اور پیر صاحب کا نافرمان نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو کتابیں اٹھا کے دکھاتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں جی پتہ نہیں یہ بالکل ہی سچا ہوگا۔ آپ لیکھا بنیت الطالبین اور پوچھے اس سے کہ کیا پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ رفع عیدین 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، رکوع کے بعد کی دعا، جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ، عیدین کی 12 تکبیریں اور باقی اور مسائل بھی ہیں، تو وہ پھر وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی نافرمانی کی وہ عملی مذہب ہے، اور تسی بھی عملی ہو جاؤ اور پیر صاحب کی تابع داری تو کرو نا، پھر گستاخ کیوں ہونا ہے ولیدہ؟ نافرمان کیوں ہونا ہے؟ پھر پیر صاحب کا گستاخ کیوں ہونا ہے؟ یہ چنگی محبت تھا، ٹھیک ہے، جب عمل کی باری آئے وہ عملی تھا، عمل کی باری آئے وہ فلاں تھا، ویسے نعرے ماری جانے جی بڑا بڑا ولی سی، وہ بڑا بڑا منی تو تب ہے نا ولی، بزرگ تو آپ کی، ہاں وہ تب ہے، آپ کے اس کی حیثیت تو تب ہے کہ جو کچھ ولی کہے تم اس پہ عمل کرو۔ بندہ کرو آوے نا، پنجابی چ مثال دینا، کئی بندے پنجابی بھی ہون گے، عام بندے میری گفتگو سننے والے، بندہ باہروں آیا گھر، بیوی نے ہوں ہی کہتا مینوں بڑی پیاس لگی ہے، بیوی انہوں کہتی ہے مینوں تیرا محبت ہی بڑی ہو، کہتا مینوں پیاس لگی گلاس پانی دے دے، وہ پھر کہہ دیتی مینوں تیرا پیار ہی بڑا، ہاتھ پھڑ لیندی، وہ کہتا کہ مجھے پانی دے، وہ کہندی محبت ہی بڑی ہے، انہوں ہور ہاتھ پھڑ کے وہ نال لگ جاندی، وہ کہندا مینوں محبت دے منہ چومن لگ جاندی، اور مارنا ہے تھپڑ، وہ میں پیاسا مرن دیا، گل تو میری منن دی، محبت بڑی ہے، منہ چومن ڈئی جا، تانوں تو پین والے تھپڑ۔ بات جو کچھ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا ہے وہ عمل نہیں کرنا، محبت بڑی ہے جی، ولی بڑا ہے جی، ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ غنیت و طالبین لے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں بات سب کی سنو، اکلے مفتی راشد نہ سنو، تجھے باقی مولوی بھی سنو، پیر جیلانی کی کتاب ہی لاؤ، ٹھیک ہے، باقی بخاری مسلم کی جو کتابیں ہیں مترجم وہ بھی لو، سارے دی سنو، فیصلہ تے اپنے دماغ نہ کرو، یہ دی بات اللہ اور اس کے رسول کیوں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات نبی کی بات ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے، اللہ نے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کیا ہے، اور یاد رکھو جو مکمل دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا ہے، اور ہمیں اسی دین پہ چلنے کی اللہ کا قرآن جو ہے وہ دعویٰ دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اسی میں ہماری جنت، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ میری اللہ سے دعا، اللہ قوم کو جو صحیح دین ہے اللہ اس کو سمجھنے کی، اختیار کرنے کا توفیق عطا